بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مسلسل 2 دنوں سے اس نیک اور بابرکت اچھے کام کی غرض سے ان دینی احکام کے نام سے جو چینل پہ یہ باتیں چلائی جا رہی ہیں، نشر کی جا رہی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے جوانوں کی اصلاح ہو سکے، لوگوں کی جو کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے پہلے 2 دن کی اس ویڈیوز میں ٹاپک تھا زنا، کہ جس سے متعلق اقوال معصومین علیہم السلام کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے استفادہ بھی کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آج سے ایک دوسرے نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے. کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ نگاہ بے نامحرموں کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، جوان ہو یا نوجوان ہو، نامحرم سے بات کرنا یا نامحرم لڑکی سے لڑکے کا ہاتھ ملانا یا مصافحہ کرنا یا گلے ملنا یا باتیں کرنا غیر شرعی یا بری نگاہوں سے کسی نامحرم یا کسی لڑکی کو، کسی کی ناموس یا کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کے اوپر اس طریقے سے غلط نگاہ ڈالنا. اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اہل بیت چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ واقعی درست ہے کہ ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ کیا یہ واقعی اللہ ہمارا اس سے راضی ہوگا کہ ہم جو ہے کسی نامحرم سے، جیسا کہ نامحرم کی طرف دیکھنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، نامحرم کی طرف اگر غلطی سے ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی تو شریعت کہتی ہے کہ دوبارہ جان بوجھ کے نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. لیکن ہمارا جوان طبقہ، معاشرے میں بہت سے ایسے میرے بھائی دوست ہیں کہ جو لا علمی کی بنا پر اگر ایک مرتبہ بھی زبان سے نکل گیا اس طریقے کا جملہ، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو دیکھ کر کے لذت کی نگاہ سے، ہوس کی نگاہ سے اگر ہم نے دیکھا، حرام کام ہے. جیسا کہ مراجع کرام نے بھی منع کیا ہے کہ کسی نامحرم لڑکی کو یا کوئی لڑکی نامحرم مرد کو یا لڑکے کو نہ دیکھے. یہ مسئلے مسائل کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا کبھی، لیکن یہاں ابھی فی الحال اقوال معصومین کی، معصومین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے. آئیے آج کے اس نئے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں کہ اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کسی کی حریم یعنی ناموس کے سلسلے میں مسلمانوں کی، تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت ہو سکے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے. اللہ ہم سب کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، یہ دعا کرنی چاہیے. اور تمام جوانوں کو
تمام دوستوں کو جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ہدایت فرمائے۔ لہذا اسی سلسلے میں خداوند عالم پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ سے، قل للمؤمنین، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کس سے؟ مومنین سے، نہ کہ کفار سے، مومنین سے، اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بحث طولانی نہ ہو سکے، بحث طولانی نہ ہونے پائے، لہذا مختصراً چند منٹ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ یا رسول کہہ دیجئے مومنین سے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند رکھو۔ تو بند رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راستہ چل رہے ہیں تو آنکھوں کو بند کر کے چل رہے ہیں کہ کہیں دیوار سے لڑ جائیں، ٹکرا جائیں، نہیں، بلکہ اگر نامحرم کوئی لڑکی یا عورت یا اس طریقے سے جا رہی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ہماری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اور تمام ماں بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے پردے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ مومنین سے جہاں کہا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات یعنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یغضضن من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو وہ بھی بند رکھیں۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نابینا صحابی پیغمبر اکرم کے خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ بیٹی یہ نابینا ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بابا وہ نابینا ہے لیکن میں نابینا نہیں ہوں، میں بینا ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ لہذا اہل بیت یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت تو لے جائے گا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ٹیڑھا راستہ ہے، الٹا راستہ ہے، یہ جہنم تک لے جائے گا۔ لیکن آدمی پیسے خرچ کر کے جہنم کے راستے کو اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، جنت میں جانے کا راستہ فری میں ہے، وہاں ہم لوگ انجام نہیں دے رہے، اس کام کو نہیں انجام دے رہے ہیں۔ مثلا نماز ہم کو جنت میں لے جائے گی، روزہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، اور اسی طریقے سے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے یہ ہم کو جنت کے راستے کو دکھائے گا، جنت تک لے جائے گا، لیکن اس کام کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب جیسا کہ پیغمبر اکرم سے اللہ نے فرمایا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے، مردوں سے، کہ اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے چھپائے رکھیں، یعنی بند کر رکھیں، کیا مطلب؟ نامحرم سے پوشیدہ رکھیں، اور تمام با ایمان، وہ ایماندار، ایمان والی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں وہ عورتیں، وہ بھی جو ہے ان سے بھی کہہ دیجئے کہ نامحرم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہذا بینندگان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ جو ہم نامحرم پہ نگاہ کرتے ہیں، نامحرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، نامحرموں کو ہوس اور غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آنکھ سے روشنی نکلتی ہے، یہ جو آنکھ سے روشنی نکل کے اور اس کے بعد کسی نامحرم کے چہرے پر یا اس کے بدن کے، اس کے وجود کے کسی حصے پہ جا کے پڑتی ہے، یہ ایک تیر ہے کہ جو ابلیس کی طرف سے وہ تیر نکلتا ہے میری آنکھوں سے، اور میری آنکھوں میں اس کی طرف سے وہ تیر آ کر کے میری آنکھوں میں پڑتا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ تیر نکل کر کے نامحرم کے اوپر، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرے معبود میں تیرے خاص بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، دوستان ارجمند، ہر انسان اگر اپنے آپ کو چاہے تو وہ بچا سکتا ہے گناہوں سے، برائیوں سے اور تمام فسادات سے۔ لہذا اب جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے
کہ جیسے جیسے جو بھی انسان، جو بھی لڑکا یا مرد، جو بھی عورت اپنے آپ کو حرام نگاہ سے بچائے گا، اللہ ایمان کی لذت کو اس کے دل میں زیادہ کر دے گا، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے قصہ حضرت یوسف، جو کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ جو اللہ یوسف کا ہے وہی اللہ میرا بھی ہے، وہی اللہ آپ کا بھی ہے۔ جب اللہ یوسف کے لیے زمینہ فراہم کر سکتا ہے، راستے نکال سکتا ہے، دروازوں کو کھلے بند دروازوں کے تالوں کو توڑ سکتا ہے، تو کیا اگر ہم لوگ چاہ لیں کہ میرے معبود غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، حدیثوں میں ہے کہ جو بھی انسان نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالے گا اور اس سے باتیں کرے گا، غلط باتیں، یا اس طریقے سے کہ برائیوں میں پھنسنے کا شائبہ اور گمان پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آگے گنہگار ہوں گے، تو قیامت کے دن، محشر والے دن، اس انسان کے گلے میں زنجیر ہوگی، اور اسی زنجیر کے ذریعے سے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، اور اس نامحرم کے اوپر نگاہ، ہوس و غلط نگاہ ڈالنے کا اثر یہ ہے، عذاب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس زنجیر کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، کھنچتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، اور سب سے سخت ترین عذاب اس سے کیا جائے گا، اور اس سے سوال جواب ہوگا۔ آخر میں روایت میں ہے کہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، فرشتے اسی زنجیر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ جو کہ غلط نگاہیں کسی کی ماں بہنوں کے اوپر ڈالتا ہے، یا باتیں کرتا ہے نامحرم سے، یا اس طریقے سے غلط روابط ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ کا شائبہ ہو رہا ہے یا انسان گنہگار ہو رہا ہے، یقین مانیں اللہ نے اور اہل بیت نے بھی بتایا کہ اگر ہم کسی کی ناموس کے ساتھ، ناموس کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو یقین مانیے اسی دنیا میں ہم کو بھی اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہر انسان کو اپنی ماں بہن بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت پیاری ہوتی ہے۔ ہم آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نامحرم سے اپنی آنکھوں کو گنہگار کر رہے ہیں، آنکھوں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ، اور اللہ نے کہا ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا اسی دنیا میں تمہیں ملے گا، یقین مانیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر یہی کام میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو تو کیا ہم لوگوں کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، قطعاً نہیں لگے گا۔ تو ہم لوگ اپنے اوپر جب بات آئے گی تو لڑائیاں بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، صفائی بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن بس یہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، بینندگان گرامی، اگر ہمیں اپنی حریم کو، اپنی ناموس کو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بچانا ہے تو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں، اگر ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ میرے معبود، تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، کہ ابھی تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ جو اہل بیت، جو حسین حر کو معاف کر سکتے ہیں، وہ حسین ہم کو بھی معاف کر سکتے ہیں، آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ حر کیا تھا، لیکن حسین نے ایسا بنا دیا گلے سے لگا کر کے کہ آج جہاں حسین کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں وہیں حر کی بھی زیارت کو جاتے ہیں، وہی حر حضرت حر ہو گئے ہیں۔ تو ہر انسان اگر چاہے اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اس جیسا بنا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا، اے میرے بندے، تم میرے پاس آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، توبہ کر اپنے گناہوں سے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اپنے جیسے بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نہیں بنائے گا، لیکن اللہ ایسا بنا دے گا کہ جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اس وقت ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔